کی بڑی مہربانی. کل جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سندھ ہاؤس پہ جو ہوا ہے اور جس طرح بلوائیوں نے وہاں پر تشدد کیا، دیواریں پھلانگی اور وہاں پر جس طریقے سے صفاقانہ ان کا عمل رہا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ عمران نیازی کی ایما پر کیا گیا اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ حملہ صرف سندھ کی دھرتی پہ نہیں ہوا، یہ حملہ پاکستان کی دھرتی پہ ہوا ہے. آج یہ واقعہ ہوا، کل خدا نخواستہ جو آئین شکن ہیں، جو کہ آج آئین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جناب ان ممبرز کو 10 لاکھ لوگوں کے جتھے سے گزرنا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہاں سے گزرنا پڑے گا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اسپیکر ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی زبان میں بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جو جمہوریت ہے، جس کے لیے اپوزیشن نے بڑا دل کر کے سب جانتے تھے کہ ایک بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کی پیداوار حکومت اور وزیر اعظم کو ہم نے اس لیے برداشت کیا، دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ جو جمہوریت کا پودا جو ہے یہ کھلنے سے پہلے مرجھا نہ جائے. مگر آج 4.25 سال بعد وہی جو شخص کنٹینر پر بولتا تھا ایک ناخدا کی آواز میں، آج اس نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور پاکستان کے اندر فاشزم، اور خدا نخواستہ اس کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے یہ جو عدم اعتماد کی جو موشن لے کے آئی یہ کامیاب ہوگی، وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ تمام حدیں پھلانگنے کے لیے تیار ہے. اور آج کہتا ہے جناب یہ لوگ یہ خچر ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں. ان کے منہ پہ تماچا خود ان کے اتحادیوں نے مارا ہے، اور ان کے جو معتبر اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں ایک دھیلا نہیں خرچ ہوا، نو ہارس ٹریڈنگ. اب بتائیے کہ وہ اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں ان کی پاکی کی، ان ممبران کی جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر سورہ یاسین کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک دھیلا نہیں ہم نے نہ لیا نہ خواہش کا اظہار کیا. ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، خود پی ٹی آئی کے جو باقی جو ممبرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ آج ان کے حلقوں میں جو مہنگائی نے اور بے روزگاری نے جو تباہی مچائی ہے، یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ بھول گئے کہ جو سینٹ میں جو کنہوں نے ووٹ خریدے تھے، پی ٹی آئی کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنا کالا چہرہ. جب سینٹ میں انہوں نے ہارس ریڈنگ کی، بلوچستان میں کیا ہوا؟ وہاں پی ٹی آئی نے ہارس ریڈنگ نہیں کی. گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اور جو زندہ مثال ہے پنجاب میں جو 6 ممبر مسلم لیگ نون کے جو انہوں نے وہاں سے ان کو علیحدہ کیا، خود سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ملا. یہ ساری دنیا نے دیکھا اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر. تو کیا چیف منسٹر ہاؤس یقیناً ایک گھناؤنے جرم میں ملوث نہیں ہوا؟ یہاں پر تو ایک مقصد کے لیے لوگ اپنے ضمیر کے لیے آگے آئے ہیں، ایک موشن آئی ہے. وہاں پر پنجاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف ان کو لالچ دے کر وہ لے کے گئے اور پھر کہتے ہیں اور ہمیں الزام دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم عمران نیازی کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو جیت کا یقین ہو، اس مالک کے کرم سے وہ کبھی لڑائی نہیں چاہتا، وہ کبھی دھینگا مشتی نہیں چاہتا، وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے راستے ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال، حق کا استعمال ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ
خدا نہ خواستہ خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا آپ اس جمہوریت کو ڈریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں، بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں. اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلی کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا. پھر ہم سے گلا مت کرنا. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس اتفاق کرتے ہوئے میں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں گے. اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا. اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی. ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے. ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے. اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے. کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے. جب جہاز اڑا اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا. آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے، کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ
اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں، یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب میں گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قائد اس پر اختلاف کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنچ کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کے قیادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پہ ہمارا تفصیلی تبصرہ بھی ہوا۔ میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریق انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں۔ گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا۔ وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا، اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دے، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یہ ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے سپورٹمن اسپرٹس اپنائیں۔ پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے۔ 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے، آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے، جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا۔ پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے، فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا، تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔
ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے, جو سٹیٹمنٹ شپ ہے, جو پاکستان کی, جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے, اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہیں. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اختر مینگل صاحب ذرا کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمام اکابرین پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین نے تفصیلاً بات کی ہے. کل کا جو ایک واقعہ ہوا سندھ ہاؤس میں, نہ صرف ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسلام آباد کے شہر جہاں پہ ریڈ زون بھی ہے اور جہاں پہ سیکورٹی کے مکمل انتظامات ہیں, جہاں پر آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایونیو بھی ہے, جہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے, جہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے, جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو میں صرف آپ میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے ایک فیڈریشن پر حملہ کیا, ایک صوبے پر حملہ کرنا, سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا آپ کا ایک فیڈریشن پر حملہ ہے, اس صوبے پر حملہ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو بیابان جو علاقے ہیں ان میں لوگوں کو جو حق کی بات کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کی تو دوسرے دن جو لاش پھینکی جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کے اسی اسلام آباد میں جب ہمارے بچے اپنے اسٹوڈنٹ کی بازیابی کے لیے آپ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے واقعے کے باوجود بھی ان کے خلاف صرف دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ملک اور ریا بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہیں, ان کے لیے قانون اور ہیں, حاکموں کے قانون اور ہیں, اور مظلوموں کے لیے قانون اور. میں مختصراً کیونکہ کچھ دن ہم نے بھی ان کی صحبت میں وزیر اعظم صاحب کے گزارے ہیں, ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان کو کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کلین بولڈ نہیں ہوں گے, آپ کیچ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے, آپ رن آؤٹ بھی نہیں ہوں گے, آپ ہٹ وکٹ ہوں گے, اپنی وکٹ خود ہی گرائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی صحبت. میں ایک سیکنڈ ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ایک ممبر اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر. دیکھیے وہی نیکسٹ ورکنگ ڈے کا ایجنڈا ان کو اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری ہے, اور اگر اس میں انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, یہ پاکستانی ہے, یہ پاکستان, آپ سب پاکستانی ہیں. 22 کروڑ عوام کے وہ مہمان ہیں. یہ چھوڑیں عمران نیازی کی حکومت, وہ جانے ان کا کام جانے, یہ ہمارے مہمان ہیں, پوری قوم کے مہمان ہیں. ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں, قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے, ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. پھر پرائم منسٹر کو جس طرح ان کے جو مشیران ہیں وہ تجاویز دے رہے ہیں
کہ جو منحرف اراکین ہیں جو ان جماعتوں کے PTI کے ان کو وقت سے پہلے جو ہے نا وہ نااہل کر دیا جائے. آرڈیننس کی بات کی جا رہی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے انہیں نااہل کر دیا گیا. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل آئین کے خلاف ہے, آئین کی روح کے خلاف ہے, صریحاً متصادم ہے آئین سے. اور یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, وہ 63A میں کلیئرلی لیٹ ڈاؤن ہے کہ جب تک کہ ڈیفیکشن کی وجہ نہ بن جائے آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. جب تک انہوں نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا اس سے پہلے آپ لاکھ آپ کر لیں, آپ یہ کارروائی کا آغاز نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات, یہ پریزیڈنشل آرڈیننس لانا چاہتے تھے, کوئی گنجائش نہیں ہے پریزیڈنشل آرڈیننس کی. اس حوالے سے صدر پاکستان آرڈیننس ایشو نہیں کر سکتا. اس حوالے سے اس میں بھی قانون بڑا واضح ہے. لہذا اگر یہ حرکت کریں گے تو ہم انشاءاللہ تمام ہمارے پاس جو آئینی قانونی ہتھیار ہیں وہ استعمال میں لے کے آئیں گے. سر یہ بتائیے جی بتائیے ستی صاحب آپ میاں صاحب کہ آپ نے آئین چھیننے کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اسپیکر ایسا کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر کون سی دفعہ لگتی ہے ایک, اور دوسرا یہ بتائیے گا کل وہ گورنمنٹ نے ریڈ زون کا جو دائرہ اختیار 1 کلومیٹر مزید کو بڑھا دیا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ ہم شارع دستور پہ جائیں گے, جو لانگ مارچ آ رہا ہے تو آپ کیا وہاں جائیں گے یا جو گورنمنٹ جگہ دے گی وہاں ہوں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم بڑے پرامن طریقے سے, ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, خدا کے فضل و کرم سے ہم جیت چکے ہیں. یہ ہارے ہوئے جو جواری ہوتے ہیں نا, یہ ان کا رویہ ہے PTI کا. ہم کسی صورت بھی ہنگامہ نہیں چاہتے, کہیں ہم شور غل نہیں چاہتے. لیکن اگر PTI مصر ہے ڈی چوک میں جلسہ کرنے پہ تو ہم نے سب نے کال دے رکھی ہے, اور انشاءاللہ پھر ہم ان سے لڑیں گے نہیں. اپنے ساتھیوں کو ہم اپنا انشاءاللہ انشور کریں گے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے امن سے اور ووٹ ڈال کے وہ باہر جائیں. اس کی ذمہ داری انشاءاللہ ہم پوری لیں گے. اگلی بات جو آپ نے کی کہ اسپیکر اگر آئین چکنی کرتا ہے تو آپ کو پتا اس کی آئین میں سزا کیا آپ جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا, پہلے تو میڈم مریم کا شکریہ سوال کرنے کے لیے. متحدہ پوزیشن ہے سر, کل بنی گالا میں ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے, اس پر آپ متحدہ پوزیشن کی کیا رائے ہے؟ اور سیکنڈلی اب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جا رہی ہے کہ جسٹس آف پاکستان سے متحدہ پوزیشن کی کیا امید ہے؟ راہل صاحب جواب. میں جواب دوں شہباز شریف صاحب. جہاں تک ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہو, اس کا میرا تو کوئی تفصیلی انفارمیشن نہیں ہے, آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگا. لیکن عمران خان صاحب شکست اب ہو چکا ہے, ہار گیا ہے, اکثریت کھو چکا ہے, اور بیوروکریسی کو عمران کا کوئی آرڈر نہیں ماننا چاہیے. صدر پاکستان کو عمران کا کوئی تجویز نہیں ماننا چاہیے. جب تک عدم اعتماد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوا, تو عمران کا کوئی آرڈر جو ہے میرا نظر میں, میرا جماعت میں کے نظر میں, اس کا کوئی آرڈر, اس کا کوئی فیصلہ کا آئینی, کوئی قانونی اور کوئی مورل بھی, کوئی سیاسی بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے. سیکنڈ پارٹ آف یور کوسچن, اپنے سپریم کورٹ سے کیا امید ہے متحدہ پوزیشن کی؟ سر سپریم کورٹ کو ایک تو ہم نے سپریم کورٹ کے وی ڈڈنٹ اپروچ دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں آل پاکستان کے, جو پورے پاکستان کے لائرز کمیونٹی ہے, اور آپ جانتے ہو کہ جہاں بھی جمہوریت کا امتحان رہا ہے ہمارا ملک کی تاریخ میں, تو لائرز کا کمیونٹی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہے, اور اس موقف کے مطابق ان کو جو نظر آ رہے ہیں کہ جمہوریت کے جو خطرے ہیں اس پورے سلسلے میں, اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کیا تھا. سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, جو وفاق پہ حملہ ہے, جو جمہوریت پہ حملہ ہے, جو ناقابل برداشت ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس موقع, اس تشدد کی وجہ سے, اس حملہ کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آج چھٹی کے دن ہوتے ہوئے بھی ایک اسٹرانگ میسج بھیجا. اللہ اکبر, اللہ مفتاح بھائی کی طرف ریسٹ آف پارٹ 15 مریم ہے نا.
है ना आप लोग। अजान के आदाब में सर हमें बोलना मना है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? जी खालिद महमूद साहब। मियां साहब मेरा सवाल ये है कि एक तो अमली के अंदर एक टेंशन है अदम एतमाद की, एक डी चौक की टेंशन है जिसके अंदर एक तसादम का खतरा है कि सियासी जमातें कारकुन जो आपस में लड़ ना पड़े। क्या ऐसी सूरत में कोई थर्ड पार्टी कोशिश करती है थर्ड ऑप्शन के ऊपर, तो क्या वो ऑप्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा? हजरत मौलाना इसका बेहतर जवाब देंगे। कोई तसादुम का तस्वुर नहीं है। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने 14 दिन यहाँ पर आज़ादी मार्च के हवाले से, जिसमें तमाम सियासी जमातें मुत्तहिदा अपोजिशन शरीक हुई, हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोग आए उसमें, और लोग कहते हैं कि जी किसी दरख्त का एक पत्ता भी नहीं कटा उससे। तो हम तो अपने पुरअमन रहने के सबूत दे चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में 14 मिलियन मार्च करके, इस्लामाबाद में एक आज़ादी मार्च करके, लेकिन ऐसे वक्त पे जबकि पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी अमल वो अपने मराहिल अबूर कर रहा हो, और ऐसे वक्त में ये ऐलान कर देना कि हम यहाँ 10 लाख लोग बुलाएंगे, ये मेंबरान उनके ऊपर से गुजरेंगे और इनके के ऊपर से बाहर आएंगे, इसका तो माना ये है कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक खालिसतन पार्लिमानी अमल उसको वो अपने गुंडों के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर शुरफा ने आकर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कुछ भी होगा 10 लाख बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कहा 172 लेकर आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और ये भी मैं बता दूं कि पूरे मुल्क से इस जाली हुकूमत के खिलाफ इतनी दुनिया इस्लामाबाद में वारिद होगी कि ये खस व खाशाक की तरह बह जाएंगे, कोई हैसियत नहीं। जो ओआईसी का इजलास है, ये सबको पता है कि रियासती सतह पर इस तरह के फैसले होते हैं और उनका इनेकाद नहीं होता है। जैसे आपने एक वार्निंग दी, तो क्या ये वार्निंग उन लोगों के लिए जो ये इजलास इसका इनेकाद करवा रहे हैं? मैंगल साहब से एक सवाल है इसके साथ कि सर आपका सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये रहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। अपोजिशन के साथ आप इस वक्त खड़े हैं, काफी सारे मामला तय हुए हैं, तो क्या इनसे मुतल्लिक भी कोई मामला तय हुआ? जहाँ तक ओआईसी के इजलास है, अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश किया। हमारा बहुत ही जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में गर्मा गर्मी को मज़ीद बढ़ाने के लिए, हमने समझा कि वो नामुनासिब है, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि पुरअमन तरीके से ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस गुजरे। इसमें 2 मसले हैं, एक कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं और जो वायलेंस का इम्कान है, और जो वायलेंस अपना रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म खुद है, वो हुकूमत खुद है, तो उन्होंने उस तरीके से भी माहौल ख़राब कर दिया। जो दूसरा इशू है कि ये जो स्पीकर का किरदार है, अगर वो चाहता है, और स्पीकर भी इंचार्ज है ना पार्लियामेंट का, और उसका पार्लियामान में, उसका नेशनल असेंबली में ये ओआईसी हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि ओआईसी हो, इज्जत के साथ हो, मुनासिब तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले,
میری نظر میں, اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر پی ٹی آئی کا کارکن نہ بنے, اسپیکر بنے, ملک کا سوچے, جمہوریت کا سوچے, او آئی سی کا سوچے, اور منڈے کا سیشن فاتحہ کے بعد اسٹاپ the orders of the day, stop the no confidence proceedings. پھر کوئی او آئی سی کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. نو کانفیڈنس کا جو کلاک ہے وہ آئین, قانون اور رولز کے مطابق چل رہا ہوگا تو ہمارا بھی اعتراض نہیں ہوگا اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مہربان جی دیکھیں, اس اپنے موقف سے نہ ہم پہلے پیچھے ہٹے ہیں, نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ ہی آگے ہٹیں گے. اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا آئین اور قانون کے مطابق ہمیں جو ٹریٹ کیا جائے. اگر پاکستان کے آئین میں مجھے زندہ رہنے کا حق ہے تو مجھے زندہ رہنے دیا جائے. اگر پاکستان کے قانون میں مجھے اپنے قانونی اداروں میں چاہے میں کتنا بھی بڑا مجرم ہوں, اگر اس میں پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس آئین کے تحت میں اور ہمارے جو نہ صرف بلوچستان کے بلکہ پاکستان کے جو بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو آئین کے کٹہرے میں لایا جائے. انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہی عدالتوں کے تحت ان کو سزا دی جائے. اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو بازیاب کیا جائے. میاں صاحب یہ بتائیے گا سر جس طرح کی یہاں بھی بات ہوئی ہے کہ حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہ کھیلے تو پھر کوئی بھی نہ کھیلے. جس طرح کہ 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی بات کرنا, سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا, پارلیمنٹ کے دروازے پہ لوگوں کو بٹھانا, تصادم کی باتیں کرنا. اس صورتحال میں اس حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے سر. اگر یہ حکومت ریاستی اداروں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے جس کی کوئی اخلاقی گنجائش نہیں ہے تو پھر متحدہ اپوزیشن کا سٹانس کیا ہوگا؟ اور کیا عین وقت پہ نکے کعبہ دوبارہ تو نہیں آ جائے گا؟ عدم اعتماد میرے خیال میں آنے کے بعد اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا غیر معمولی اقدام اٹھائے. وہ کوئی اگر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے عمران نیازی, کوئی انتظامی, کوئی وہ اس زمانے میں آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں مینیفیڈ ایکشن. کوئی گنجائش. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ.